آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم موضوع، ایک ضروری بات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ وہ موضوع ہے دین قائم کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اقیم الدین، دین قائم کرو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوان دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 27 ربیع الاول 1442 مطابق 13 نومبر سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم موضوع، ایک ضروری بات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ وہ موضوع ہے دین قائم کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اقیم الدین، دین قائم کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، آج کے اس خطبہ جمعہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں میں اس بات کی وضاحت کروں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن کریم ہو یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو سمجھنے کے لیے جو معیار اسلام نے قائم کیا ہے اور جو اصول ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنا ہے۔ احادیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، قرآن کو اپنے صحابہ کو جس طرح سے سمجھایا ہے اسی طرح سے آپ کو بھی سمجھنا ہے۔ اپنے دماغ، اپنی مرضی، اپنی فکر، اپنی سوچ وہاں کام نہیں کرتی جہاں شریعت آتی ہے۔ شریعت میں قرآن و سنت یہ اہم ہیں، بنیاد ہیں، اساس ہیں، اس سے ہٹ کر کے کوئی شریعت نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ آپ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو سمجھا ہے اور جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے، ہمیں قیامت تک اسی طرح سے سمجھنا اور عمل کرنا ہے۔ اپنے دماغ کا پکچر، اپنے دماغ کی باتیں اس میں لگانا، اسی سے گمراہیاں جنم لیتی ہیں، فرقے بندیاں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں۔ میں نے مختلف خطبوں میں یہ بات بتلائی، سیدنا عمر بن خطاب نے حضرت عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ ہیں، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اللہم علمہ القرآن، اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ ان سے پوچھا کہ جب ہمارا دین ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قبلہ ایک ہے، نبی ایک ہے، پھر بھی ہم لوگ فرقے ہوں گے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا امیر المومنین، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن اترا ہم نے اس کے اوپر سمجھا اور عمل کیا، لیکن اس کے بعد جب اس میں رائے آئے گی، رائے قیاس آئے گا، اپنے خیالات آئیں گے، تو قومیں ان خیالات اور ان رائےوں میں اختلاف کریں گی، اور پھر اذا اختلفوا اقتتلوا، جب یہ اختلاف کریں گی تو آپس میں مار کٹائی شروع ہوگی۔
آپس میں مار کٹول شروع ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کو گمراہ، ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق، اگر آپ نے بہت پہلے یہ بات فرمائی تھی کہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، ایسے اختلافات اور فرقے بندیوں کے موقع پر ہماری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس کو اپنے دانتوں سے تھام لینا، دانتوں سے تھام لینا، چھوڑنا نہیں، دانتوں سے تھام لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار خبردار نئی نئی باتیں دین میں گڑھنے سے اپنے جو ہے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے۔ کوئی بھی خطبہ جمعہ زندگی بھر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ دیا ہے، کوئی بھی خطبہ اس حدیث سے آپ الگ نہیں پاؤ گے۔ ہر خطبے میں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے۔ آج تک بھی اہل السنہ والجماعہ والحدیث کا یہ وتیرہ ہے کہ اپنے خطبہ جمعہ میں وہی نبوی طریقے کو اپنائے ہوئے ہر خطبے میں۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ وجہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ دین کے اندر جب گمراہیاں آتی ہیں تو کفر کا لیبل لگا کے نہیں آتی۔ شر جب آتا ہے، برائی جب آتی ہے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ شیطان جو آپ کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے اللہ سے فرمایا صراطک المستقیم، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، تو شراب کی بوتل لے کے بیٹھے گا یا مائیکل جیکسن کی شکل صورت بنا کر کے بیٹھے گا؟ نہیں نہیں، جب آدمی کو گمراہ کرنا ہوگا تو بڑے آپ کے دماغ میں جو خاکہ ہوگا تقدس کا، آپ کے بزرگیت کا، ولایت کا، جناب علی نجابت کا، خدا وہ شکل و صورت سے بڑھ کر اپنی شکل و صورت لے کر کے آئے گا۔ ایسی لچھے دار باتیں، ایسی لچھے دار چیزیں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یاد رکھو عزیزان گرامی، اللہ سے ڈرو۔ موت کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے، کبھی بھی کسی کو بھی موت آنے لمحے میں آ سکتی ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس لیے ہماری نصیحت اپنے لیے بھی، آپ سب کے لیے کہ جب اس دنیا سے جاؤ تو تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر آپ کے دلوں کے اندر۔ کوئی کسی کے ساتھ نہیں جائے گا۔ یہ جماعت، یہ فرقے، یہ گروہ بندیاں، یہ بادشاہ، یہ حکومت، ان سب کے یہ سب کوئی آپ کی خبر میں نہیں جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہو، کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، سب ایک ایک ون بائی ون اپنے دوسروں کے کندھوں پر بیٹھ کے سوار ہو کر کے اس مٹی کے اندر دفن ہو رہے ہیں۔ اس لیے کسی کے ساتھ تعصب نہ کرو، بے جا حمایت کسی کی نہ کرو، حق بات کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صحیح بات کہو، سیدھی بات کرو، اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کرو۔ لوگوں کو گمراہ کر کے تم کو کیا ملے گا؟ بلکہ جو گمراہ ہوں گے ان کا بھی گناہ تمہاری گردنوں پر، ہماری گردنوں پہ جائے گا، جو گمراہ کرنے والے ہیں، یاد رکھو۔ لیکن اگر جنت کی راہ بتاؤ گے، جنت میں جانے والا راستہ بتاؤ گے، الحمدللہ تم مر بھی گئے تو وہ بندہ جو عمل کر رہا ہے اس کے نیکیوں میں بلا کسی کمی کیے ہوئی اللہ تمہیں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اسلام۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کے اختلاف اور فرقہ بندی سے منع کرا ہوا، اور یہ حق کی بنیاد پر اکٹھا ہونے کا حکم دیا کہ حق پر اکٹھا ہو جاؤ، حق پر اختلافات نہ کرو، نہ ہی آپس میں تفرقے بازی کرو۔ دیکھو، دین قائم کرو۔ دین کون سا دین قائم کرو؟ آج بھی اس پر بھی اس دین کا نام کچھ لوگوں نے حکومت رکھا ہوا ہے۔ دین کا مطلب حکومت قائم کرو۔ آج بہت سی جماعتیں، بہت سارے گروہ اسی میں پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اسلام کا لیبل لگایا ہوا ہے، تو وہ سیاسی، لیکن لیبل کیا لگایا ہوا ہے؟ اسلام کا، مسلمانوں کا، سنت کا، پتہ نہیں کیا کیا لیبل لگا کر کے مسلمانوں کے درمیان، یہاں تک کہ جس طرح یہ جمہوریت جیسی کفریہ چیزیں جو یورپ اور مغرب کی آئی ہیں، انہی یورپ اور مغرب کو لعنت بھی بھیجتے ہیں اور انہی کی پارٹیوں میں شریک ہو کر کے انہی پہ الیکشن بھی لڑتے ہیں، ووٹ مانگتے ہیں، اسلام کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں، دین کے نام پر، حالانکہ دین کا اس سے کوئی تعلق اور رشتہ۔ کل کوئی مسلمانوں کا نام رکھا ہوا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، آج کل پرسوں ہی حکومت مملکت سعودیہ عربیہ کی طرف سے تمام ہیئت کے بارے علماء، سپریم کونسل جو علماء کی ہے، ان تمام علماء نے اس وقت بہت فتنے چل رہے ہیں، اس فتنے کو دیکھتے ہوئے ایک بیان جاری فرمایا ہے، جس کا میں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی نقل میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فتنے ہی فتنے، امت تقسیم ہو رہی ہے، بٹ رہی ہے، ہر دھڑا اپنی اپنی طرف لوگوں کو گھسیٹ رہا ہے۔ دھڑے بندیاں نہ کرو،
گروہ بندیاں نہ کرو. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. علامہ اقبال نے کہا تھا ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. رو کے گیا وہ بیچارہ، اللہ اسے جنت نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے جو دین مقرر کیا، دین کا دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین. سنو غور سے، تعصب نہ کرو. اللہ کی قسم میں کسی حزب، کسی پارٹی، کسی جماعت کی طرف آپ کو دعوت نہیں دے رہا. میں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، لعنت ہو اس شخص پر جو اس سے ہٹ کر کے کسی اور چیز کی طرف آپ کو دعوت دے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بس اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صحابہ کے نقش قدم پہ چلو. انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو رسول کی اطاعت کریں گے، وہی کامیاب ہوں گے اور بہت عظیم کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گے. یہی ہمارا پیغام ہے. ہماری کوئی پارٹی نہیں، ہماری کوئی جماعت نہیں ہے کہ ہم آپ کو فلانی پارٹی فلانا ووٹ کے لیے ہم کثرت. استغفر اللہ، استغفر اللہ، ہرگز نہیں. عزیزان گرامی، یہ دین، کچھ لوگ کہتے ہیں جی تم کون سا دین نافذ، تم کون سا تمہارے پاس حکومت کرنے کا کیا فارمولہ ہے. میں تو بتاؤں گا، حکومت کرنے کا بھی فارمولہ بتاؤں گا، لیکن وہ بات کی بات ہے. حکومت مانگی نہیں جاتی. حکومت کوئی پرندہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے دوڑو دوڑ دوڑ دوڑ. جو دوڑتے ہیں وہ احمق ہیں. آج حکومت اللہ عطا فرماتا ہے. مملکت اللہ کیا کرتا ہے؟ دیتا ہے، عطا فرماتا ہے. اللہ دیتا ہے حکومت. تم اور ہم الیکشنوں سے یا ان تمام سب چیزوں سے حکومت اسلامیہ قائم کریں، یہ خواب ہے، خیال ہے. میں بتاؤں گا فارمولہ حکومت کا. پہلے دین کیا ہے یہ سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے نوح کو بھی مقرر کر دیا تھا اور انہیں بھی تنبیہ کی تھی، وصیت کی تھی اور تاکید کی تھی. جس دین کی، جو دین ہم نے نوح کے لیے مقرر کیا تھا اور تاکید کی تھی، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، وہی دین ہم آپ کو بھی مقرر کر رہے ہیں. جو دین نوح کا تھا وہی دین اے میرے نبی تمہارا بھی ہے. والذی اوحینا الیک، یہ جو ہم نے آپ کو وحی کی ہے وہی دین ہے. کس کا؟ جو نوح کا دین تھا. اور اسی دین کی تاکید ووصینا بہ ابراہیم، ہم نے اسی دین کی تاکید ابراہیم کو بھی کی تھی، موسیٰ کو بھی کی تھی، وعیسیٰ کو بھی کی تھی. کیا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. جو دین ہم نے تم کو دیا ہے اس کو قائم کرو، اس میں افتراق نہ کرو، اس کو سیدھے رہو. گویا کہ نوح علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے وہی دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین. مجھے آپ قرآن کریم کے حوالے سے بتائیں، نوح علیہ السلام نے حکومت کی تھی کہیں؟ نوح علیہ السلام حکومت مانگ رہے تھے کہ ہم کو حکومت دے دو، ہمیں حاکم بنا لو، ہمیں حاکم بنا لو، ہمیں حکمراں بنا لو. کتنے برس تک انہوں نے دعوت دی؟ 950 برس. کتنے برس؟ اللہ، 950 برس. اس کے باوجود بھی لوگ ایمان حکومت مانگ رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام کہ ہمیں حاکم بنا لو، ہمیں حاکم بنا لو، ووٹ دے دو ہم کو. دین، وہ دین کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. یہ تھا دین. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. یہ ہے پورا دین. یہی نوح کو بھی، یہی عیسیٰ کو بھی، یہی موسیٰ کو بھی، یہی یعقوب کو بھی، یہی ابراہیم کو بھی، یہی یحییٰ کو بھی، یہی زکریا کو بھی، یہی تمام نبیوں کا دین تھا. اور اسی کو قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بھیجا تھا حکومت بنانے کے لیے. بولو، حضرت نوح کامیاب ہو کے گئے کہ نہیں گئے؟ بولو. حضرت نوح اپنی دعوت میں اور جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے، نوح ہوں کہ موسیٰ ہوں کہ ابراہیم ہوں کہ عیسیٰ ہوں علیہم الصلوۃ والسلام، بولو سب کامیاب ہو کر کے گئے کہ نہیں گئے؟
کس نے حکومت کی؟ کس کو سلطنت ملی؟ حضرت ابراہیم یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں آگ میں ڈالے گئے. آپ کے اوپر کیا کیا بلائیں اور کیا کیا مصیبتیں نہیں آئیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے تک کی سازش کی گئی. یہ تو فضل من اللہ تھا کہ اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا. زندہ اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا. ہے کہ نہیں حقیقت؟ عقیدہ ہے نا ہمارا کہ اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے. حالانکہ جو عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں وہ نبی تھے، رسول تھے، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ خبیث خود ہی نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو تو قتل کر دیا گیا. اور جنہوں نے قتل کیا یہ عیسائی اسی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یہودی. حالانکہ قتل نہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ. اللہ فرماتا ہے نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہیں سولی پہ چڑھا، بل رفعہ اللہ، اللہ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا. اور آسمان پہ اٹھا لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں. اس عقیدے کی تردید تو خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے ان یہودیوں اور ان نصرانیوں کو کر لینی چاہیے. اصلاح تردید فرمائی اللہ نے کہ جب عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا، ہمارے رب نے ہمارے نبی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے اوپر معراج میں اپنے پاس بلایا. زندہ زندہ جناب علی زندہ ہے کہ نہیں عقیدہ؟ سمجھو یہ ہے دین. دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، عقید توحید. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ نے بھی یہی دعوت دی، حضرت عیسیٰ نے بھی یہی دعوت دی، اور اسی کی پاداش میں ہجرتیں کرتے گئے، ظلم سہتے گئے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. کیا کیا باپ نے کہا پتھروں سے. یہ عقید توحید ہے. جس دن یہ بیان کرو گے اس دن تمہارا ایمان نکھر کے سامنے آئے گا. میوں نماز پڑھو، روزے رکھو، حکومت کرو، اس کی دعوت میں کسی کو کوئی اختلاف، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں. جب تم توحید کی بات کرو گے اور یہ کہو گے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے، سب جھوٹے ہیں سوائے ایک اللہ کے، تب شیطان بلبلاتا ہے. یہ ہے اصل دین. اسی دین کو قائم کرنے کے لیے نوح کو بھیجا گیا، اور یہی دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قائم کرنے کا حکم دیا گیا. ورنہ سرداری آپ سب پڑھتے ہوئے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید بلند کی اور لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تملکوا الارض والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، اللہ تمہیں حاکم بنا دے گا. لوگوں نے کہا تم یہ باپ داداؤں کا دین ہمارا جو تھا نا وہی اچھا، یہ نہ کہو. اس کے بدلے تم کو قریش کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی دے دی جائے گی اگر تم رک جاؤ اس دعوت سے. یہی نہیں، اگر تم کو سرداری چاہیے مکے کی حکومت کی، ہم دیتے ہیں، ہم آپ کو سردار مان لیں گے، حاکم بنا لیں گے. جی آپ کے سر پہ سرداریت کا تاج رکھ دیا جائے گا. دولت چاہیے، ہیرے جواہر آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اپنی اس دعوت سے رک جاؤ، یہ نہ کہو. سب کہو تم امین ہو، تم صادق ہو، تم سب ہو، بہت اچھے ہو، بڑے پیارے، یہ نہ کہو. توحید کی بات نہ کرو. گھر گھر میں جھگڑے ہو جائیں گے، فساد پیدا ہو جائے گا. تم اس کے بدلے لڑکی چاہیے تو لڑکی لے لو، مال چاہیے تو مال لے لو، سردار ہم بنانے کے لیے تیار ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری مل رہی تھی نہیں. اگر یہ حکومت دین ہے، اسٹیٹ قائم کرنا ہے، تو مجھے بتاؤ نبی نے کیوں ٹھکرایا؟ نبی نے کیا فرمایا؟ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم داہنے ہاتھ میں سورج رکھ دو، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دو، پھر بھی میں اس دعوت توحید سے باز نہیں آ سکتا. یہ توحید کا کلمہ بلند نہیں کرتا رہا. اللہ، یہ ہے دین. اسی کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا اللہ کے نبی کو بھی اور اللہ کے نبی کے ماننے والوں کے بھی. آگے اسی سورہ الشورى ہے، سورہ شورى کھول کے دیکھنا مسلمانوں، اپنے گھروں پہ اس سورہ مبارکہ کی تفسیر دیکھنا اور صحیح عالم کی تفسیر دیکھنا. ایسے زٹلی مولوی تو بہت، قرآن میں بھی انہوں نے کالک لگائی ہوئی ہے، ترجمے میں نہیں لیکن ترجمے کے بغل میں یا حاشیے لگا کر بریکٹ خوب گمراہ کیا. یہ فرقے بندیاں کو لعنت ہے ہمارے اوپر جناب علی. آپ اسے نعمت نہ سمجھے، بہت بڑی لعنت ہے. سورہ شورى آیت نمبر 13 اور 14 آپ کھول کر کے دیکھیں. اسی کے بعد وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو. اللہ نے فرمایا كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، اے میرے حبیب یہ آپ کی جو دعوت ہے، جس کی طرف آپ بلا رہے ہو نا، اس دین توحید کی طرف، مشرکوں پر بہت تکلیف گزرتی ہے. ہاں یہ ہے علامت. تمہاری دعوت توحید سے جس کو بھی تکلیف ہو نا، یہ سمجھ جاؤ یہ خبیث مشرک ہے، اس کے دل میں شیطان بیٹھا ہوا ہے.
جی جناب، یاد رکھ یہ معیار ہے، یہ ترازو ہے، یہ کسوٹی ہے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم، جس کی طرف آپ بلا رہے ہو نا، مشرکوں کو بہت بھاری پڑ رہا ہے. ان اللہ یجتبی الیہ من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب، اور جس کو چاہتا ہے اپنی طرف، جو اس کی طرف مڑنے والا، اس کو ہدایت بھی دیتا ہے. خوش نصیب ہو، خوش نصیب ہو کہ اللہ نے ہم کو تم کو توحید کی دولت عطا فرمائی ہے، شرک سے نفرت اور شرک کی پہچان بتلائی ہے، بدعت کی پہچان بتلائی ہے، اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائی. اللہ فرماتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ نصیحت اللہ کی ہے، ہماری نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ تفرقے کرتے ہیں، تفرقہ کیا لوگوں نے، نئے نبی آپ کے دور میں بھی یا پچھلے دور میں بھی جو بھی اختلاف ہوا، اختلاف کیا ان لوگوں نے، کس نے کیا؟ انہی لوگوں نے. کب؟ جب ان کے پاس علم آ گیا. علم آنے کے وہ جانتے ہیں کہ یہ جو بول رہا ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ جو حدیث حق ہے، لیکن بغیم بینہم، ان کے دلوں میں سرکشی ہے، بغاوت ہے، ان کے دلوں میں دنیا پرستی ہے، جھوٹے ہیں وہ اپنی زبانوں کے، جو اسلام کا اور اللہ کا اور رسول کا نام لیتے ہیں، اس کی آڑ میں وہ اپنا مفاد چاہتے ہیں، اپنی مصلحتیں ہیں ان کی، اپنے اپنے مقاصد ہیں گندے شیطانی، جو شیطان کے چکروں میں آ کر کے ان مقاصد کے ذریعے وہ ان مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اسلام کے ذریعے، اسلام کا نام لے کر کے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، اور یہ خطاب نبی کو ہے، لیکن یہ سب کو خطاب ہے، سب پوری امت کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو. سورہ الانعام آیت نمبر 159 159 اللہ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم. اے میرے حبیب، جنہوں نے اپنے دین میں ٹکڑے ٹکڑے دین کو کر لیا اور گروہ در گروہ بانٹ لیا، انہوں نے لست وکانوا شیعا، گروہ گروہ لست منہم فی شیء، آپ ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کچھ بھی نہیں، آپ کا تعلق ان سے کوئی تعلق آپ کا نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو جو کرتے تھے دنیا میں، بڑا بمکتے تھے، بڑا اینٹتے تھے، بڑا گالیاں دیتے تھے، اہل توحید کو برا کہتے تھے، اہل توحید کو پرتانے تنقید کرتے تھے، آنے تو پھر ہم ان سے نپٹیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. یقیناً ہر اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا، اور دعا کا سلیقہ بھی سورہ فاتحہ کے ذریعے سے سکھلایا اللہ عز و جل نے، کہ ہمیشہ نماز کے اندر نفل ہو کہ فرض ہو کہ سنت ہو، کہ فرض ہو کہ نفل ہو کہ سنت ہو، کہ اکیلے ہو یا سفر میں ہو کہ حضر میں ہو، امام کے ساتھ ہو، امام کے پیچھے ہو، کہیں بھی ہو، سورہ فاتحہ پڑھو. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی دعا کرتے رہو. کیوں؟ یہ وہ ہیرا ہے جس ہیرے کو شیطان اچکنا چاہ رہا ہے، تمہارے دل سے نکال لے گا. تم لاکھوں نمازیں پڑھو گے، پھر اہدنا الصراط المستقیم بھی کرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا، یہ شیطان تمہیں صراط مستقیم سے بھٹکا دے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام راہوں سے جو اس صراط مستقیم کے دائیں بائیں منع فرمایا. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورہ انعام آیت نمبر 153 میں اللہ رب العزت فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. سورہ انعام آیت نمبر 153 اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا، اور یہ میری سیدھی راہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میری سیدھی راہ ہے، اس کی پیروی کرو. فَاتَّبِعُوهُ، اتباع کرو، اس کی پیچھے پیچھے چلو اس کی. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس طریق سے، اس راستے سے، سبل سبیل کی جمع، سبیل مانے راستے، اور مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو، نہ ان کے پیچھے چلو. کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے سے تم الگ الگ ہو جاؤ گے، ادھر ادھر بکھر جاؤ گے. اللہ نے تمہیں اسی بات کی وصیت کی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو، متقی بن جاؤ. عزیزان گرامی، یہ بات اچھی طرح سے آپ سب اور دنیا جانتی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو اللہ کی اطاعت کریں گے، جو رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ فرماتا ہے وہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے.
جو تم قرآن میں کہتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اس راستے پر چلا، صراط مستقیم پر جس پر تو نے انعام کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی راہوں پر انعام کیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور یہ بہترین تمہارے دوست ہیں، رفیق ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ہمارا انعام ہوا ہے، اس لیے ان کے راستوں پہ چلو، ان کے طریقوں پر چلو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی سیدھی سی، یہ عبداللہ بن مسعود اور ایک جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی کی روایت، جس میں وہ کہتے ہیں کہ خط خطین عن یمینہ و خطین عن شمالہ، دو لکیریں اس سیدھی لکیر کے دائیں اور دو لکیریں سیدھی لکیر کے بائیں، یعنی 4 لکیریں آزو بازو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اور بیچ کی لکیر پہ انگلی رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ھذا سبیل اللہ، ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے جو سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے، اور یہ جو دائیں بائیں لکیریں ہیں یہ شیطان، یہی سبل ہیں، یہی وہ راستے ہیں، یہی سبل متفرقہ ہیں، الگ الگ راستے ہیں، علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، ان تمام آزو بازو کے راہوں پہ شیطان بیٹھا ہے، اپنی طرف بلا رہا ہے، ہماری طرف آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ، یہ جماعت میں آ جاؤ، وہ فرقے میں آ جاؤ، وہ گروہ میں آ جاؤ، اس میں آ جاؤ، اس طرح۔ اللہ، غور کر رہے ہیں آپ؟ پوری وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلیل میں، اللہ کے نبی خود دلیل ہیں لیکن قرآن سے دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ ہماری سیدھی راہ ہے، اسی کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور کسی اور راہوں کی پیروی نہ کرو، فتفرق بکم عن سبیلہ، کیونکہ سیدھے راستے سے جب دوسروں کی پیروی کرو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اور فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، اس قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو بلکہ دین قائم کرو، فرقے فرقے میں نہ پٹ جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اختلاف کرنے، اسی طرح سے فرقہ بندی کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جماعت کو لازم پکڑو، جو جماعت ہے مسلمانوں کی اس کو لازم پکڑو، اور پھر اس بات کی بھی خبر دے دی ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے اسی اختلاف کی وجہ سے گمراہ ہو گئے اور ہلاک و برباد کر دیے گئے، اور ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا گیا، اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ اگر صراط مستقیم پہ چلنا یہی قرآن و سنت کو لازم پکڑنا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے چمٹے رہنا ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے، اسی میں اللہ کی خوشنودی ہے، اسی میں اللہ رب العزت کی چاہت اور منشا ہے۔ تمسک بالکتاب و سنہ، مسلمانوں کی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے، اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے اگر کوئی فارمولہ، اگر کوئی نسخہ ہے تو وہ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سمجھ اور فہم کے حساب سے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، ورنہ ہر قسم کے شر اور فتنے دنیا کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے گھوم رہے ہیں، اور ہر قسم کے شر اور فتنوں کی بنیاد اور جڑ مخالفت ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ رب العزت فرما وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جانتے ہو اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا زمین پر ہے۔ جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو پکڑ لیتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اللہ نے منع فرمایا ولا تفرقوا، اور پھر یاد دلایا اللہ رب العزت نے کہ تم ٹکڑے ٹکڑے تھے۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب تم ٹکڑے ٹکڑے تھے تو اللہ نے تمہارے اوپر رحم فرمایا، پھر اللہ فالف بین قلوبکم، اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کے اندر الفت اور محبت پیدا کی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو اللہ کے اسی نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے نکالا۔
اللہ نے تمہیں اس سے بچایا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر کے بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. سورہ آل عمران آیت نمبر 103. عزیزان گرامی، اس سے معلوم ہوا، اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ باہمی اتحاد اور اتفاق سے رہیں، آپس میں فرقہ بندی، آپس میں جماعت سازی، آپس میں گروہ بندی نہ کریں. مسلم حکمرانوں کے بارے میں آج کے جہاں قرآن و سنت کا نام لے کر کے قرآن و سنت میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، آج دنیا کے اندر مسلمان جو حکمران ہیں، لوگ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ ہی کو مسلمان سمجھتے ہیں، دوسروں کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں. ایسے بھی لوگ پیدا ہو چکے تھے. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی میں بھی پیدا ہو چکے تھے. اس وقت بھی جنگ ہوئی تھی، ایک جماعت نکلی تھی مکمل طریقے سے. حضرت علی کو بھی کافر نعوذ باللہ سمجھتی تھی اور حضرت امیر معاویہ کو بھی کافر کہتے تھے، جنہیں خوارج کہا جاتا تھا. 12-14 ہزار خود حضرت علی کی فوج میں سے وہیں شیعان علی کہتے تھے. لیکن جب حضرت امیر معاویہ سے لڑائی ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہی میں ایک گروہ شیعہ کے نام سے اور دوسرا گروہ خوارج کے نام سے پیدا ہوا. یہ پہلا وہ اختلاف تھا صحابہ کرام کے زمانے میں جو یہ بدعتی خوارج پیدا ہوئے، جنہوں نے حکومت یعنی خلافت اسلامیہ کے خلاف آواز بلند کی. یہی نہیں، حضرت علی کو بھی کافر کہا. کلمہ پڑھنے والے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لئن وجدتہم لقتلتہم قتل عاد، یہ خوارج ہیں، یہ اگر ہمیں یہ مل گئے تو ہم انہیں قوم عاد کی طرح قتل کریں گے. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ یہ قرآن پڑھیں گے، یقرؤون القرآن، یہ قرآن پڑھیں گے لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تحقرون صلاتکم عند صلاتہم، اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں تم حقیر سمجھو گے. یہ اتنے سینت کر کے نماز پڑھیں گے اور اتنا دین کی بات کریں گے، لیکن پیغمبر اسلام نے فرمایا یمرقون من الاسلام کما یمرق الرمی من السم، یہ ایسے ہی اسلام سے نکل جائیں گے جیسے تیر جو ہے شکار کو کھرچ کر کے نکل جاتا ہے، جیسے تیر نکل جاتا ہے، ایسے ہی یہ تھوڑا سا اسلام ان کے اندر ہوگا، باقی یہ نکل جائیں گے باہر. ظاہری طور پہ لگے گا کہ اسلام، یہ پوری علامتیں موجود ہیں، نشانیاں. آج بھی کچھ ایسے بھی گروہ جہاں دینی طور پر گمراہیت پھیلا رہے ہیں. ابھی آپ نے کل ہی پرسوں کی بات ہے، ہمارے اپنے ہی ملکوں کے اندر، بر صغیر کے اندر ایک مولوی ہے، اذان بیٹھا ہوا کسی جلسے میں یا کیا، ختم ہوا، پارٹی ختم ہوئی، اذان ہونے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہہ رہا لاؤ جلدی سے ہم چلتے ہیں. اٹھنے، بہت بڑا مولوی، اپنے آپ کو مجاہد الاسلام کہتا، بھائی کرسی پہ بیٹھا رہتا ہے، چل نہیں پاتا. آپ سب جانتے ہو. کسی نے کہا حضور اذان ہو رہی، کہیں گے یہ وہابیہ دی اذان کون سی اذان ہے، سورہ ہے نا، سور ایسے کہا سور ہے، ان کی اذان کون سی اذان ہے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. مجاہد الاسلام اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں لوگ، پیر چومتے ہیں. کیا کریں گے آپ؟ اذان سے کس کو دشمنی؟ ارے اذان سنتے ہیں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کافر بھی، غیر مسلم کی عورتیں بھی اپنے سروں پہ روپٹے رکھتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں احتراماً اعدام. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں مسلمان نہیں ہے. فرنسا نے اگر کارٹون بنایا، اپنا خیالی نبی کا کارٹون کون خبیث بنا سکتا ہے؟ اپنا خیال کو اس کو کہا یہ نبی، اس کے خلاف تو آپ اتنے کھڑے ہو گئے. اور یہ اپنا کلمہ پڑھنے والا جو گستاخیاں کر رہا ہے اذان کی، کلمہ توحید کی، کلمہ شہادت کی، اس کا کیا کریں گے؟ تو وہابی کے نام بنا دیں. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. جب میں نے سنا، میرے پاس وہ کلپ آئی اور چل رہی ہے ویڈیو اس کی، میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہے. بریلی کے امام نے تو بہت پہلے ہی اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا ہے کہ وہابیوں کی مسجدیں کفار کی مسجدوں کی طرح ہیں، گھوڑے گدھے کتے باندھنا اس میں جائز ہے. ہم نے کہا تو امام اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے ہی فرما دیا ہے، اسی کا مرید ہے یہ کہے گا تو یہ کوئی بات نہیں. جو باپ کہہ کے گیا، دادا کہہ کے گیا، وہ بیٹا بھی کہے گا. انہوں نے دنیا سے فرقہ بندی پیدا کی. تو دین کے اندر اس طرح سے تفرق پیدا کرتے ہیں، اختلاف، فرقہ بندیاں پیدا کرتے ہیں. اسی طرح سے کچھ سیاسی گروہ بھی پیدا ہوئے، عربوں کے اندر بھی، بر صغیر کے اندر بھی کچھ لوگ پیدا ہوئے، سیاسی پلیٹ فارموں پر اسلام کا نام استعمال کر کے اور مسلم حکمرانوں کو کافر، مسلم حکمرانوں کے خلاف پورے مسلم ممالک کے اندر فتنے، فساد، شر، دہشت گردی، بہت کچھ پیدا کیا. کچھ نہیں کر سکتے. یہ آج تک چیلنج ہے کہ ان گروہوں نے، ان جماعتوں نے جو یہ تمام سب چیزیں کی ہیں، جو خروج اور بغاوت کی ہے حکمرانوں کے خلاف، کبھی انہوں نے عقیدے توحید کا تذکرہ نہیں چھیڑا ہے، کبھی انہوں نے توحید و سنت کے موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کی ہے. دبے دبے لفظوں میں سب کو شامل کر کے
یہ کہ جناب علی اگر ہم اتفاق ہے تو ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں اور اختلاف ہے تو ہم ایک دوسرے کو معذور سمجھیں. یہ قاعدہ بنایا ہوا ہے, سمجھ رہے ہیں. اور اس طرح سے اسلامی معاشرت کو بھی جہاں اسلام ہے, جہاں دین ہے, حتیٰ کہ ایسے بھی گروہ ہمارے جو ہے اس ملکوں میں موجود ہیں جو مملکت سعودیہ عربیہ کو مشرکوں کا گروہ کہتے ہیں, اور جہالت کی حدیں ہیں. کہتے ہیں یہ مملکت کے ساتھ رہنا یہ بھی شرک باللہ ہے. مملکت قائم کرنا شرک ہونے کا. یہ جاہل کو اللہ کون سمجھائے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ ہم نے داؤد کو بھی ملک عطا فرمایا, ہم نے سلیمان کو بھی ملک عطا فرمایا. یہ جاہل کہتا ہے کہ ملکیت جو ہے یا ملوکیت جو ہے یہ کفر ہے یا یہ شرک ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں. یہ احمق, اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے. تو ایسی تعویل اور رائے پیدا کرنے والے گروہ عربوں کے اندر بھی پیدا ہوئے. مصر کے اندر آپ کو پتا ہے حسن البنا صاحب پیدا ہوئے 1906 میں یا 3 میں. کب انہوں نے ایک جماعت بنائی اخوان المسلمین. آج وہ جہاں بھی ہے وہیں فتنے فساد اور نہ جانے کیا کیا, ہر جگہ فتنے فساد, ہر جگہ فتنے و فساد. ان کو حق کے تائید کی اللہ نے آج تک توفیق ہی نہیں دی ہے. اس جماعت نے اپنے قیام سے لے کر اب تک, یہ میں آپ کی خدمت میں مملکت سعودی عربیہ ہیئت کبار العلماء کا جو بیان ہے اسے میں اردو میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. انہوں نے یہ بیان دیا ہے اور فرمایا کہ اس کو باقاعدہ لوگوں کو تنبیہ کی جائے کہ یہ گمراہ جماعت, ایسی جماعت بھی جو اس وقت پوری دنیا کے اندر فتنوں و فساد کے اوپر, قتل و غارت گری کے اوپر کر رہی ہے. ان کی بنیاد ہی مسلم ممالک میں جھگڑے لگانا, فتنے پیدا کرنا اور حکومت کی ان کا مقبہ نظر حکومت تک پہنچنا ہے, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. عقائد ہو, توحید ہو, سنت ہو, اس کے اوپر ان کا کہیں کوئی کام نہیں ہوتا ہے. اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں. ان کی صرف توجہ اقتدار حاصل کرنا, اور تم حاکم ہو جاؤ, وہ حاکم ہو جائے, وہ نہیں مانتے. انہی کی پارٹی کا حاکم ہوگا جبھی وہ مانیں گے. آپ اپنے ملکوں میں بھی دیکھ لو, بر صغیر میں بھی یہی تماشا ہو رہا ہے. اسی کی پالی ہوئی ایک جماعت ہمارے ہاں بھی ہے, اسلام کے نام پر سیاست کر رہی. سیاسی جماعت ہے وہ, اسلامی جماعت نہیں ہے, معاف کیجیے گا. اس کو سیاست کا نام دیجیے, اسلام کا نام دیکھیے. اسلام کا پردہ لگا کر کے یہ تمام سب خرافات کی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس تاریخ اخوان المسلمین کی جماعت کی جو تاریخ ہے فتن و فساد سے بھری پڑی ہے. ہیئت کبار العلماء نے یہ بیان جاری کیا کہ اس کی کوک سے انتہا پسند دہشت گرد تنظیمیں پیدا ہو رہی ہیں, اور کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہی وہ جماعت ہے مختلف ممالک اور عوام میں خوب فساد پھیلایا, جس کی انتہا پسندی کے جرائم دنیا بھر میں ہر ایک کے علم اور مشاہدے کے اندر موجود ہیں. تو ہیئت کبار العلماء نے بیان دیا کہ یہ باتیں عام مسلمانوں تک پہنچائی جائیں کہ اخوان المسلمین ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو اسلامی منہج کی نمائندگی کرتی ہے, بلکہ اپنے فرقہ پرستانہ مقاصد کے پیچھے چلتی ہے, جو دین حنیف کی ذکر کے خلاف ہیں, اور دین کی آڑ میں فرقہ بندی, فتنہ انگیزی, دہشت گردی اور انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں. لہذا تمام لوگوں کو اس جماعت سے دور رہنے کی ہم تلقین کرتے ہیں. اس سے کسی طرح کا انتصاب کرنا, اس کے اپنی طرف منسوب کرنا, اس کے بارے میں کسی طرح کا نرم گوشہ رکھنا, یہ ہرگز درست اور جائز نہیں ہے. کیونکہ ایک بیعت اگر مسلمانوں نے کہیں کی ہے تو دوسری بیعت کرنا یہ حرام ہے اسلام کے اندر, اور یہ جائز نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے فتنوں و فساد سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ ہیئت کبار العلماء کا یہ بیان تھا مختصراً جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھا ہے. تو ایسی جماعتوں سے, ایسے گروہوں سے آگاہ کرنا, آپ کو تنبیہ کرنا بھی یہ بے حد ضروری ہے. کہیں جا کر کے اسلام کے نام پر, فلانے کے نام پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کے نام گمراہ ہو جاؤ. جو طریقہ ہے, جو اصول ہیں, جو ضابطے ہیں, اب ہمارا اصول, ہمارا ضابطہ حکومتوں کا کیا ہے؟ ہم حکومت بنانے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے, ہم دین قائم کرنے کے لیے کس کے لیے پیدا کیے گئے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا. دین قائم کرو. دین اسٹیٹ نہیں ہے, دین حکومت نہیں ہے, دین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ, توحید ہے. ملے حکومت تو اللہ دیتا ہے. حکومت کون دیتا ہے؟ بولو. آؤ تمہیں ہم فارمولہ بتا کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. حکومت ہم بھی چاہتے ہیں, اللہ کی حکومت قائم, لیکن کیسے؟ یہ احتجاج کر کے, یہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو کافر کہہ کے, ملک میں فساد برپا کر کے قانون, یہ ایسے نہیں حکومت آتی ہے. اللہ عطا فرماتا. کیسے عطا فرماتا ہے؟ ہمارا فارمولہ نہیں ہے, یہ ہمارا لاہ عمل نہیں ہے, بلکہ جس رب العالمین نے, جو شہنشاہ کائنات ہے اس کائنات کا, اس کا فارمولہ سنو. اور وہی وہ فارمولہ تھا. مجھے یاد آتا ہے, میں نے اس ممبر سے کئی دفعہ یہ باتیں کہی ہیں کہ جب اقوام متحدہ نے
تمام دنیا کے ملکوں کا دستور مانگا کہ ہمیں اپنے اپنے ملکوں کا دستور دو، تو اس مملکت سعودیہ عربیہ کے بانی اور مؤسس ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کا نسخہ بھیجا اور کہا میرے ملک کا دستور قرآن کریم ہے، یہی وہ دستور ہے جو آسمان سے اترا ہوا۔ ہم اس دستور کو فالو کرتے ہیں۔ تمہارے اپنے گھروں دے یورپ اور مغرب کے خوانچے نہیں بیچتے ہم، تم ان کے پیچھے نہیں لگتے، ہمارے پاس دستور موجود ہے، ہمیں بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ سنو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، اپنی بات ختم کرو۔ اللہ فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی آپ کہہ دو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اگر وہ منہ پھیر کے یہ بات سن کر کے جاتے ہیں تو تمہاری جو ذمہ داری تھی تم نے ادا کر دیا، ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کریں گے وہ۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، لیکن اگر وہ اطاعت کریں رسول کی تو کیا کریں گے؟ ہدایت پا جائیں گے۔ رسول کی اطاعت کرو گے تو کیا پا جاؤ گے؟ ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر پہنچانا ہے، ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں، رسول کا کام پہنچا دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم میں سے جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، مشرک نہیں ہیں، مومن ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، اور عمل صالح میں نے دو پچھلے خطبہ جمعہ بتایا دو پہ کہ عمل صالح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اعمال صالحہ ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کی یہی تفسیر، صالحاً اے موافقۃ بکتاب بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صالحاً کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ایمان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں اس زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو اس زمین کا مالک بنایا تھا۔ اللہ، خلیفہ یعنی حکومت، خلافت فی الارض تم کو نصیب ہوگی، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ بولو اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے کہ نہیں؟ ہے اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، لیکن آج جو در در ہم ذلیل ہیں، کیوں؟ ہم جھوٹے ہیں، اپنے ایمان میں جھوٹ بولتے ہیں، ایمان اور اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں بت بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت و اقتدار کے بت بیٹھے ہوئے ہیں، سلطنتیت کی اقتدار بت بیٹھے ہیں۔ شرک نہیں گیا ہے، ہر ایک سے منہ لگا لگا کے چونچ لڑا رہے ہیں ہم، نہیں، اسلام اس کا نام نہیں۔ اسلام یہ ہے کہ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم زمین میں خلیفہ بنا دیں گے جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنا، اور کیا ہوگا؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ اللہ اللہ، سنو، اور اس دین کو جس کو اللہ پسند فرماتا ہے، اللہ کا پسندیدہ دین کون سا ہے؟ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے دین کے سوا کوئی دوسرا دین اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم اپنا پسندیدہ دین غالب کر دیں گے، لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، غالب کر دیں گے، پختہ کر دیں گے، مضبوط کر دیں گے۔ سنو غور سے، یہ آیت کریمہ قول فیصل ہے، فیصلہ ہے، ججمنٹ ہے سپریم کورٹ، یہ الو بلو گلو کا جنجو بنجو کا جمن زبراتی کا فارمولہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا لاہ عمل ہے، یہ لاہ عمل قرآن کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین جو اللہ کو پسند ہے مجھے غالب کر دیں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ملک مل جائے، سلطنت مل جائے، امن نہ ہو تو بیکار ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس خوف کو، اس بدامنی کو امن اور شانتی میں تبدیل کر دیں گے۔ کون کرنے والا ہے؟ بولو، تمہارا قانون، ہزار قانون تم بنا رہے ہو، ہزار چیزیں تم پیدا کر رہے ہو، ریپ ہر منٹ پر زناکاریاں ہو رہی ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، ہے کہ نہیں؟ لیکن ذرا قرآن کا قانون، سنت، اللہ فرماتا ہے ہم خوف بدل دیں گے۔ اے اللہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو ایمان اور عمل صالح بتایا، وعدہ ہے، اخیر میں کیا فرما رہا ہے معلوم ہے؟ اخیر میں کہہ رہا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ہے یعبدوننی، صرف میری ہی عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو ساجیدار، پارٹنر، شریک نہ بنائیں۔ خلاص، ایک سال ترازو ہے، 70% کلمہ پڑھنے والے اس معیار پر نہیں ہیں ہمارے ملکوں کے اندر، 80 کہہ لو جی، بہت کم ہے۔ حکومت کون دیتا ہے؟ بولو، یہ ہیں شرائط۔ آؤ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ یہ وہ کلمہ ہے جسے تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں۔ انشاءاللہ مملکت سعودیہ عربیہ اسی طرح سے قائم ہوا، توحید و سنت پر قائم ہوا۔ حسد کرو گے جلو گے، جہنم میں بھی جا کے جلو گے، یاد رکھنا۔ بغاوت نہ کرو ورنہ کفر کے راستے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔
توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے, لوٹ آؤ. اللہ فرماتا ہے سنو, شروع میں بھی فرمایا کہ اللہ کی رسول کی اطاعت کرو, اخیر میں بھی کہہ رہا ہے یعبدون لا یشرکون بہ شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اب اس سے جو بغاوت کرے گا, انکار کرے گا, وہی فاسق و فاجر ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ یہاں الگ مستقل اللہ کا نام نہیں, وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ ہے بس. یعنی تمہاری نماز, تمہاری زکوٰۃ, تمہارے روزے رسول کی اطاعت, رسول کی پیروی کی, رسول کی طرح ہونے چاہیے. اللہ اطاعت کرو رسول کی, قول کی, فعل کی. لعلکم ترحمون, تاکہ تم رحم کیے جاؤ, تمہارے اوپر رحم. یہ ہے فارمولہ, یہ ہے عزیزان گرامی. حکومت اللہ دیتا ہے, تم رگڑتے رہو ووٹ کے ووٹ, الیکشن, اور ادھر کچھ نہیں ہوگا تم سے. آج تک اتنے برس ہو گئے, کچھ نہیں ملا سوائے ذلت و رسوائی کے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے, ایسے گروہوں کو اللہ اسلام کی طرف, صحیح دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. امت کو گمراہ کرنے سے انہیں بچائے. اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے. اللہ امت کو قال اللہ و قال رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نبی کی امت کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ماں بہن بیٹیوں بچوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کرونا جیسی بیماری سے اللہ تعالیٰ پوری عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے بستے ہیں, اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کے بال بچوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو انتقال کر چکے ہیں انہیں کروٹ اور جنت نصیب فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا یابی عطا فرمائے. جو غریب ہیں, روزیوں کے لیے پریشان, اللہ تعالیٰ انہیں روزیاں عطا فرمائے. اور جو روزی پانے والے لوگ ہیں اللہ نے جنہیں نوازا, اللہ انہیں تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنائے, تیری دین کے لیے خرچ کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. اللہ ہمیں بارش نازل فرمائے, بارش نازل فرما. اللہم اغثنا, اللہم اغثنا, اللہم اغثنا یا رب العالمین. اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما, بارش نازل فرما. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے درمیان امن اور سکون عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مملکت سعودی عربیہ کی حفاظت فرما. اولات امور, بادشاہ, خادم الحرمین شریف ملک سلمان, یسوم الامیر محمد بن سلمان اور دیگر اولات امور رحمہم اللہ, حفظہم اللہ. اللہ سب کے اوپر رحم فرما, سب کی حفاظت فرما, اور سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ مضبوطی کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما, اور عدل قائم کرنے کی توفیق عطا فرما, انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.